کوئی انسان اپنے مائنڈ کو کیسے کھو دیتا ہے، یعنی اس کے مائنڈ کے اوپر ال لاجیکل باتیں کس طرح سے اپنا کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں اور پھر اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا تو آج کل جو ہے وہ آپ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، جو لاجک سے بالکل عاری ہو گئے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اب سب سے پہلا ان کا ربط تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت رہنا چاہیے اور یہاں کی حکومتوں کو باہر کی دنیا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ وہ کن کے گھناڑے پر چڑھ کر آئے ہیں اور وہ کن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ وہ جنہوں نے کہا کہ پینٹ تو جنرل ضیاء نے کہا تھا امریکی امداد کو اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو۔ پھر عمران خان صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو پاکستان میں حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں یہ پاکستانی افواج کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں کی افواج جو ہیں، یعنی یہاں کے وہ جنرلز جو حکومتیں بناتے ہیں اور جو حکومتیں گراتے ہیں وہ قصوروار ہیں اور وہ امریکہ کے کہنے پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کہنے کا مقصد یہ تھا، لیکن یہ ان کے زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی خود مختار قوم ہے اور ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ دوسروں کے اثر سے آزاد ہے۔ ایک تو یعنی انہوں نے انڈیا کو سرٹیفکیٹ دے دیا۔ دوسرا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہیں کہ جس نے کبھی کسی فوجی کے ریفرنڈم میں پورا حصہ لیا ہو۔ تو عمران خان صاحب تو جنرل پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں آگے تھے اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو مشرف کا وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ بھی تھا۔ تو انڈیا میں تو ایسے نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ انڈیا کا کوئی وزیر اعظم کسی جرنیل کے کناڑے پر چڑھ کر وزیر اعظم نہیں بنا۔ عمران خان صاحب کو تو جنرل پاشا جو ہیں وہ ساری کھلے عام معلومات اور اقتدار کی جتنی بھی بیساکھیاں ہیں وہ ارینج کر کے دیتے رہے۔ یہ عمران خان صاحب ہی تھے جو جنرل حمید گل کی گود میں ایسے چھلانگ لگا کے بیٹھ گئے اور پھر حمید گل نے انہیں پورے 90s کے دور میں نہ تو مسلم لیگ نواز میں شامل ہونے دیا اور نہ ہی اس کو عمران خان کو پیپلز پارٹی میں جانے دیا، اور ان کو یہ سکھایا کہ تم آزاد رہو، تم کسی کے ساتھ شامل مت ہو اور پھر تم اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤ۔ تو یہ سارے 22 سال کی سٹرگل تو آپ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے رہے، تو ہمیں آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ترغیب یعنی دیتے ہیں کہ ملک کے لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ پھر آپ تقریر میں یہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کی عمر کے جو افراد ہیں یا 30 سال سے کم عمر کے وہ پاکستان کا کو مور دین 50% کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو اس وقت ورگلا رہے ہیں جو اس ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے یوتھ جو ہے نا دے ڈو ناٹ نو کہ پاکستان کے ساتھ کس بھاؤ یہاں اقتدار بکتا رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ آپ جیسے ہی نواز شریف بھی تھے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ نون میں آ۔ تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے؟ آپ بھی یہ اکنا بدو وہی اکنستین کی رٹ لگائی ہوئی آپ نے عمل نہیں کرنا، کام اپنے کرنے سارے غیر قانونی اور غیر آئینی، اور پھر سپریم کورٹ جب آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ کہتے ہیں مجھے ہو گیا مایوسی۔ یعنی آپ کے حق میں اگر فیصلہ خدا نخواستہ دے دیں نظریہ ضرورت کے تحت تو آپ کہیں گے دیکھا عدالت نے میرا ساتھ دیا۔ تو جب عدالت کو نظر آ رہا ہو کہ عوام جو ہے وہ شعور کے ساتھ ساتھ اب معلومات بھی رکھتے ہیں اور پھر ان کا ریئیکشن بھی پورے پاکستان میں ودن سیکنڈ پھیل جائے گا، تو عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے کون سا آئینی کام کیا کہ جس کی وجہ سے عدالت آپ کو سپورٹ کرتی؟ آپ نے جو وہ طریقہ عدم اعتماد اٹھا کے باہر پھینکی وہ آئینی کام تھا، پھر اسمبلی توڑ دی وہ آئینی کام تھا۔ آپ کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اسمبلی نہیں توڑنی ہے آپ نے تو وہ کام بھی کر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں؟
انتخابات کے لیے آپ کے غیر آئینی اقدام کے بعد انتخابات میں چلے جانا، یہ تو درست نہیں ہے نا۔ ہاں، جب پیپلز پارٹی کا ابھی لانگ مارچ چل رہا تھا، آپ اسمبلیاں توڑ دیتے اور کہتے جی میں انتخاب کرنے کے لیے، یعنی انتخابات کے لیے تیار ہوں، تو بات مانی جا سکتی تھی کہ ایک جمہوری طریقہ تھا۔ لیکن آپ نے اس وقت سوچا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہونا ہی کچھ نہیں، ہونا ہی کچھ نہیں، جب کہ آپ کو سب بتا رہے تھے کہ آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ جائے گی، تو آپ نے تو کچھ نہیں سوچا۔ یعنی اٹ واز اے منتھ آف فیبرری، لاسٹ ویک تھا، تو سب چیزیں سامنے عیاں ہو گئی تھی کہ جو اتنے مہینوں سے اپوزیشن چلا رہی ہے اب وہ چیز ہونے کو جا رہی ہے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو سیاست میں کہتے ہیں کہ جو وقت پر چیز نہ کر سکے وہ ہمیشہ ہارتا ہے، تو آپ ہار گئے، پھر آپ نے فاؤل پلے کر کے اسمبلی توڑ دی۔ تو عدالت نے بحال کر دی، تو عدالت نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا، پھر آپ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں کہ عدالت نے واقعی میرے اس طرح کی چولیٹ کے اوپر اگر عدالت نے بحال کر دی اسمبلی، تو میرے لرن کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن آپ تو وہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ سویرے کے لیے آپ نے جو ایجنڈا تیار کیا ہوا، اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں احتجاج کریں گے، تو آپ کی یہ وہی ہے کہ آپ کہیں گے، جیسے پہلے اسمبلی کے لیے آپ نے کہا کہ جی میرا کوئی بندہ نہیں جائے گا، پھر آپ نے کہا کل جائیں گے، تو اگلے دن آپ نے کچھ اور کیا، تو ابھی آپ نے سویرے کچھ اور کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کہہ کچھ رہے ہیں، آپ نے کرنا کچھ اور ہے، اور کہیں گے نہیں نہیں وہ تو میں نے تو کہا تھا احتجاج، تو پھر اسمبلی میں سے ہو گیا۔ تو آپ فاؤل پلے پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ جب کھلاڑی تھے تو آپ وہاں بھی فاؤل پلے پر ہی کچھ کام کرتے رہیں، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جو درست ہو اور جو آئینی ہو اور جو قانونی ہو۔ آپ عمران خان صاحب ہار چکے ہیں، آپ کی ٹیم ہار چکی ہے، اور آپ کے مشیروں اور وزیروں نے آپ کو مروا دیا۔ اب آپ باہر نکلیں، احتجاج کریں نہ کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ جو کہتے ہیں یہ باہر کی پلانٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی ابھی اتنی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے اس ملک اور اس خطے کے بارے میں۔ لیکن جو لوگ اس خطے کی اور اس ملک کی سیاست کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ کی حکومت چلتی رہی۔ جس دن انہوں نے آپ سے اپنا کندھا واپس لے لیا، آپ کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ آپ میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وجہ سے میری حکومت گر گئی، اور جو لوگ مجھے انہوں نے دیے تھے وہ لوگ میرے سے بھاگ گئے۔ کیونکہ جو کسی کے کہنے پر آتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر چلے بھی جاتے ہیں۔ تو آپ الزام امریکہ پر لگا رہے ہیں، تو آپ سیدھا سیدھا اپنے ان پر لگائیے، یعنی جنہوں نے آپ کو اقتدار میں لائے اور آپ کو سپورٹ دی، تو آپ کہیں وہ امریکہ کے کہنے پر میرا اقتدار ختم کر رہے ہیں، تو شاید آپ کی بات مانی جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بغیر سوچ سمجھ کے یہاں پہ لوگ بولتے ہیں اور پھر اسی پر مسلسل ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ خدا حافظ۔